السلام علیکم، میں علی رامے ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے پنجاب حکومت جو کمپنسیشن کر رہی ہے، ان کو ازالہ جو کرنے جا رہی ہے اس پر اوپر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے میری گزارش آپ سب سے ہے کہ جو بھی ہمارے سیلاب متاثرین ہیں ان تک یہ آواز پہنچائیں تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ گورنمنٹ آف پنجاب ان کو مالی امداد دینے کے لیے کیا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں اپنے پاس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ڈی ٹو ڈی سروے یعنی کہ ڈور ٹو ڈور سروے وہ پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس میں دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو پنجاب حکومت کا جو فلڈ ایکٹ پلان ہے اس میں جو موجودہ مالی معاونت کے لیے جو ازالہ کیا جاتا ہے سیلاب متاثرین کا، اس کے لیے کیا رقم مختص کی گئی ہے، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خاص طور پر ہدایت جاری کی ہیں پی ڈی ایم اے کو کہ وہ ان میں امینڈمنٹ کر کے لے کے آئیں، کیونکہ اب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، پرائس بہت زیادہ مٹیریل کی کاسٹ جو وہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے ساتھ کراپس کی، مویشیوں کے حوالے سے۔ اب اس میں سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے کہ اب تک پنجاب کے اندر کتنے موضاعات جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ تو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 4300 سے زائد موضاعات اس وقت فلڈ سے، سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے فلڈ زون کے اندر، ایک چیز ہے فلڈ زون سے باہر۔ اب فلڈ زون میں وہ ہے جو کہ ریور بیڈ کے اندر آنے والے جو کراپس ہیں، اس کے بعد جو ہاؤس ہولڈس ہیں ان کی تعداد، اب وہ تعداد جو ہے اس وقت 14 لاکھ سے زائد ہے جو کہ فلڈ زون کے اندر ہیں، اور اس کے بعد فلڈ زون کے باہر جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد گھر اس وقت متاثر ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں۔ یہ صرف دریائے چناب، راوی، ستلج اور سندھ کی وجہ سے۔ تو اس میں جو نقصانات ہوئے، اب اس میں مجموعی طور پر 16 سے 17 لاکھ گھرانے جو گھر اس میں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک ریور بیڈ کے اندر اور ایک ریور بیڈ سے آؤٹ۔ اب اس کے بعد اب جو ریور بیڈ کے اندر ہیں، جو فلڈ زون کے اندر لوگ آتے ہیں، ان کے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ وہ کیونکہ انکروچمنٹ میں آ جاتے ہیں، اور گورنمنٹ کیونکہ اعلان کرتی ہے فلڈ پلان ایکٹ کے تحت کہ جو ریور بیڈ کے اندر ہوں گے ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی، اس پر پنجاب حکومت کا موقف بھی سامنے آیا، اور اس پر چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی کہا کہ ان کو معاوضہ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے ایک میرا خیال ہے کہ مثبت کردار ادا کیا اس میں، اور اس میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ فلڈ ایکٹ پلان کے تحت آپ کسی بھی ایسے متاثرہ افراد جو کہ فلڈ زون کے اندر ہوں ان کو مالی معاونت نہیں دے سکتے، یہ ایکٹ میں ہے، یہ شامل ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نہیں، سب متاثرین کو رقم جو ہے وہ دی جائے گی، جو ان کے افیکٹس ہوئے ہیں، جو جہاں پہ وہ متاثر ہوئے، اگر ان کا گھر تباہ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ان کو کمپنسیٹ کرے گی، اور اس کے بعد اگر ان کی کراپس ہوئی ہے، مویشی جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے، تو اس حوالے سے اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسکرین پہ یہ بھی نظر آئے گا کہ پہلے جو ایکٹ پلان ہے اس کے مطابق حکومت کے پاس کتنی رقم جو ہے وہ دینے کا اختیار ہے اس ایکٹ پلان کے تحت۔ تو وہ ایکٹ پلان جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ 2014 میں کیونکہ بنایا گیا تھا، اور اس کے مطابق اگر آپ کا گھر پکا ہے، یعنی کہ فلی پکا گھر بنا ہوا ہے آپ کا، تو آپ کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور اگر وہ پارشلی طور کے اوپر اس کو ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، ایک تو فلی اگر آپ کا پکا گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اس پر 4 لاکھ روپے، اور اگر پارشلی یعنی کہ جزوی طور پر اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو 2 لاکھ روپے، اور اگر کچا گھر ہے آپ کا تو وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر 2 لاکھ روپے حکومت جو ہے وہ معاوضہ دے سکتی ہے، اور اس کے بعد پارشلی اگر جزوی طور پر اگر آپ کا کچا گھر تباہ ہوا ہے تو اس کے اوپر 50,000 روپے، اور اس کے بعد لاس آف لائف، یعنی کہ سیلاب میں اب تک 60 سے زائد جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں لوگوں کی، تو اس پر گورنمنٹ کا اعلان وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے دیں گے، اور یہ ایکٹ میں بھی یہی چیز شامل ہے۔ اور اس کے بعد انجرڈ پرسنز کے حوالے سے اگر آپ کوئی سیلاب سے پرماننٹ ڈسیبلٹی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی معذور ہو چکا ہے، تو اس کے لیے 3 لاکھ روپے معاوضہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیا جائے گا۔ اگر کریٹیکل انجری ہے تو اس کے اوپر 1 لاکھ روپے، اگر مائنر انجری ہے یعنی کہ معمولی کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کے اوپر 40,000 روپے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں مویشی۔ اب مویشیوں پہ اگر آپ کے پاس بکری یا بھیڑ ہے تو اس کے اوپر اس ایکٹ کے مطابق 5,000 جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بھینس ہے، گائے ہے، تو اس کے 75,000 روپے۔ اب یہ
جو ایکٹ ہے یہ 2014 کے مطابق، اور اس کی کمپنسیشن پالیسی بھی اس کو 2022 کہا جاتا ہے، کیونکہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا جنوبی پنجاب میں تو اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت ازالہ کیا تھا۔ اب تو یہ تو ہوگی موجودہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب جو پرپوزل بنائی جا رہی ہیں، اب دیکھیں یہ چیز اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب گزشتہ کئی روز سے پی ڈی ایم اے کے جو حکام ہیں وہ اس تیاری میں مصروف ہیں کہ کس طرح سے کمپنسیٹ جو ہے وہ کیا جائے لوگوں کو، کس طرح ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اب اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت ہے، اور اس پر 3 روز سے پلان جو ہے وہ بنانے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اچھا سا پلان بنا کے بھیج دیا جائے، کیونکہ جو 2022 اور 2014 کے ایکٹ پلان ہے اس میں تو گورنمنٹ آف پنجاب نے فوری کہہ دیا کہ اس پالیسی کے تحت پیسے نہیں دیے جائیں گے، یہ پیسے بہت کم ہیں۔ اب کیونکہ موجودہ دور حکومت میں دیکھا جائے تو اب جو ٹینیور چل رہا ہے اس وقت، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے، ترامیم کی جائے اور رقم بڑھائی جائے۔ اب پی ڈی ایم اے کی طرف سے 2 پرپوزلز بنائی گئی ہیں۔ اب 2 پرپوزلز میں سب سے پہلے تو مجھے ایک اچھی پرپوزل ان کی یہ لگی کہ جو پکا مکان ہے جس کے اوپر پنجاب حکومت پہلے 4 لاکھ روپے دینے جا رہی تھی، تو اس پر اب تجویز یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے، اگر آپ کا کسی کا سیلاب سے متاثرہ شخص کا خاندان کا گھر اگر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، پکا گھر ہے اس کا، تو اس کو 10 لاکھ روپے دیا جائے، اور اگر وہ پارشلی طور کے اوپر، جزوی طور کے اوپر اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو وہ 5 لاکھ روپے تک دیا جائے۔ اور اس کے بعد کچا مکان جو ہے اس کے اوپر 2 لاکھ روپے تھی رقم جو ازالے کے لیے رکھی ہوئی تھی پنجاب حکومت نے اپنی سابقہ پالیسی کے مطابق، اس کو بھی مینیج کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی 4 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ اگر آپ کا گھر کچا ہے تو وہ فلی طور پر، مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ دے گی۔ اب اس کے بعد اگر جزوی طور پر ہے تو وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی رقم آپ کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ تجاویز ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات مویشیوں کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں کافی زیادہ مویشی جو ہے وہ سیلاب میں باقاعدہ وہ خاص طور پر دیکھا جائے تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بکری یا بھیڑ کسی شخص کی، کسی متاثرہ افراد کی اگر وہ جان سے گئی ہے، وہ ہلاک ہو چکی ہے، یا وہ سیلاب میں کہیں کھو گئی ہے، ڈس اپیئر ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا پلان ہے کہ اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس کے لیے 20 سے 50 ہزار روپے کی رقم دینے کی تجاویز جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بھینس ہے یا گائے ہے، اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو وہ کھو چکی ہے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے زائد کی پروپوزل جو ہے وہ بنا کے پی ڈی ایم میں تیار کر رہی ہے، اور وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھے گی۔ اب اس سے بڑی بات آتی ہے کراپس کی، کیونکہ کراپس کی بہت زیادہ ہماری فصلیں جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہیں۔ اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 11 لاکھ سے زائد زرعی رقبہ وہ پنجاب میں سیلاب سے اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ اب اس میں 2 تجاویزیں، وہ تجاویزیں یہ کہ آپ 20,000 روپے فی ایکڑ کسان کو دے دیں۔ اگر آپ کا 1 ایکڑ پہ جو آپ کی فصل تھی اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو 20,000 روپے کا ازالہ اس کا کیا جائے، اس کو رقم دے دی جائے۔ اور اس کے بعد ایک یہ بھی پروپوزل ہے کہ آپ ان کو بیج جو ہے وہ فراہم کر دیں اور کھاد فراہم کر دیں، تاکہ وہ آئندہ آنے والے جو سیزن میں اپنی گندم یا چاول کی، مکئی کی جو بھی کراپ جو ہے فصل وہ اگانا چاہتا ہے تو وہ یہ سہولت لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد چیز آتی ہے کہ حکومت ان سب چیزوں کو اب آپ تک پہنچائے گی کیسے؟ اب یہ وہ پروپوزلز ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں مزید اضافہ کر دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اختیارات میں ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی چھت اپنے گھر کے تحت گھر بھی دیں گی، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا۔ تو اس کی پروپوزل جو ہے وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بنائے گا۔ اب یہ پروپوزل ابتدائی طور پر پی ڈی ایم اے نے جو تیار کی ہیں، اس میں وہ ابھی بھی کچھ امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھیں، لیکن انیشلی پلان یہی ہے کہ 10 لاکھ پکے مکان کے لیے جو ہے وہ دے دی جائے، 5 لاکھ کچے مکان کے لیے۔ تو اس طرح گندم اگر آپ کی فصل تباہ ہوئی تو اس کے اوپر 20,000 سے 30,000 روپے رقم، اور ساتھ اگر دوسری پروپوزل یہ ہے کہ آپ کو بیج فراہم کر دی جائے اور کھاد فراہم کر دی جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ تک یہ اب پہنچیں گے کیسے؟ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی رکھیں۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو فوری طور پر نادرا سینٹر میں جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بنوا لیں کسی بھی طرح سے۔
اور یہ سلاح متاثرین کے لیے اب کیونکہ نادرا کی آفس کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ اب اپنی بائیو میٹرک جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کروائیں، کیونکہ اب آپ تک امداد پہنچنی ہے، نہ صرف پنجاب بلکہ وفاقی حکومت بھی اس کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے BISP کے تحت، تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ID کارڈ جو ہے وہ لازمی بنوائیں۔ اب اس کا ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ D2D سروے ہوگا، اور اس کے لیے پاک آرمی، اربن یونٹ اور جتنے بھی انتظامیہ ہے اس میں خاص طور پر محکمہ زراعت، لائف سٹاک، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کی ٹیمیں آئیں گی، وہ ڈور ٹو ڈور آپ سے پوچھیں گے۔ اس کا پرفارما جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ پرفارما ہے جس پر آپ سے انفارمیشن لی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے نقصانات کا مکمل طور پر جو ازالہ ہے اس کے تمام تر ثبوت جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آپ کے پاس ویڈیوز، تصاویر جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو دکھا سکیں۔ اب یہ کیونکہ کرائیٹیریا ہے تو کرائیٹیریا کے مطابق انہوں نے یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیٹا پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ ڈسبرسمنٹ کیسے ہوگی۔ ڈسبرسمنٹ کے لیے اب 2 آپشنز ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے کہ ATM کارڈز کے تھرو جو ہے وہ آپ کو یہ تمام تر ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ کی جائے۔ یہ بھی ایک پرپوزل ہے جو کہ PDM میں پنجاب حکومت کو پیش کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بینک آف پنجاب کے تھرو آپ اپنی رقم جو ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس پر اب جو بینک آف پنجاب کے تھرو وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ رقم ملے گی ضرور، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ATM کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ اب کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یکمشت رقم جو ہے وہ مل جائے، لیکن آپ اگر رقم لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی لوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ آپ کو یکمشت رقم ملنی ہوتی ہے، وہ بینکوں کے باہر کوئی آپ کی تاک لگا کے بیٹھا ہوگا کہ آئیں گے تو نکلیں گے اور ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ ATM کارڈ، اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو، اور یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو ATM کارڈ دے دیا جائے، جتنی آپ کی رقم کی ضرورت ہوگی وہ آپ کیش کروا سکیں گے۔ تو یہ وہ پلان ہے جو کہ حکومت پنجاب کے سامنے PDM میں رکھنے جا رہی ہے، اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منظوری دیں گی۔ تو میری آپ سے درخواست یہی کہ یہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ جو ہیں وہ رکھیں، تب D2D سروے ہو تو آپ تک یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہو، تو آپ جو آپ کے پاس سروے کے لیے آئیں گے ان کو آپ یہ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے، تاکہ آپ کے یہ اسیسمنٹ ہے وہ مکمل طریقے سے اور شفافیت کے ساتھ ہو، اور آپ کا ازالہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے۔